اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو ظلم کرتے ہی پکڑ نہیں لیتا بلکہ مہلت دیتا ہے. فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے. فرمایا بہتر نہیں ہے, ہم نے مہلت دی ہی اس لیے ہے تاکہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں. یہ ظالم اپنے ظلم میں اتنا اضافہ کر لے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ آئے اور پھر اچانک اس کو فنا کر دیا جائے. اور اس کائنات میں ہمیں جو بھی رحمت نظر آتی ہے اس کو عطا کرنے والا اللہ رب العالمین. کسی بھی حدیث میں اور کسی بھی قرآن کی آیت میں آبادی کی کمی کے لیے منصوبہ بندی کرنا یا اس کو شرعی تصور قرار دینا غلط. ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک عورت اس کے لیے یہ نقصان دہ ہو مزید اولاد کا پیدا کرنا, تو اس کو ایک اجازت موجود ہے. یہ تو انسانوں کی ناانصافیاں ہیں اور انسانوں کے ظلم ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں غربت پھیلتی ہے, ورنہ اللہ رب العالمین کے رزق میں کمی نہیں آتی. اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ ان کھیتیوں پر ہے اور ان پھلوں پر ہے جو کھیتیاں یا پھل ذخیرہ کیے جا سکتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلِكُلٍّ اور سب کے لیے درجات ہے مما عملو جو اعمال انہوں نے کیے. وما ربک اور نہیں ہے تیرا رب بغافل غافل عما یعملون جو کچھ بھی یہ عمل کر رہے ہیں. گزشتہ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں ان آیات میں جنات کا اور انسانوں کا ذکر ہوا کہ جن اور انسان ان کی دنیا میں جو آپس میں روابط ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں اور قیامت میں ان کا جو حساب و کتاب ہونا ہے اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے چند باتیں ذکر فرمائی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بات واضح فرمائی آخرت میں ہر ایک کے درجات مقرر. ہر ایک سے مراد انسان بھی اور جنات بھی. انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے جنت میں درجات دیے ہیں اور جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں درجات دیے. تو جس طرح انسان جنتوں میں ہوں گے اسی طرح جنات بھی جو ہے وہ جنتوں کے اندر ہوں گے. ان کو بھی اللہ رب العالمین جنت میں آباد فرمائے گا اور ہر ایک کے عمل کے حساب سے اس کا درجہ ہوگا. کسی کا عمل زیادہ ہے اس کا بلند درجہ ہے اور کسی کا عمل کم ہے اس کا کم درجہ ہے. کوئی جنتی ہے اور کوئی جہنمی ہے. یہ سارے معاملات انسانوں کے لیے بھی ہیں اور جنات کے لیے بھی ہیں. فرمائے کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ اور تیرا رب الغنی وہی غنی ہے. اگر یہ لفظ یوں ہوتا کہ وَرَبُّكَ غَنِيٌّ بغیر الف لام کے تو اس کا ہم ترجمہ کرتے کہ تیرا رب غنی ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ الف لام لگا دیا. یہاں پر جب الف لام لگا ہے تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ تیرا رب صرف وہی غنی ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ صرف وہی غنی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہیں وہ سب کی سب محتاج ہے اللہ رب العالمین کی. وہ محتاج ہے, صرف اللہ رب العالمین ہے جو کسی کا محتاج نہیں. اور آگے فرمائے کہ ذو الرحم, ذو کا معنی والا, الرحمہ رحمت والا. لیکن یہاں پر بھی وہی اصول ہم سمجھیں گے کہ اگر یہ یوں ہوتا ذو رحمت بغیر الف لام کے اس کا معنی ہوگا رحمت والا. لیکن جب کہا ذو الرحمہ یعنی صرف رحمت والا وہی ہے, یعنی اصل جو رحمت ہے وہ اللہ رب العالمین کی, وہی رحمان ہے. اور اس کائنات میں ہمیں جو بھی رحمت نظر آتی ہے اس کو عطا کرنے والا اللہ رب العالمین. اور یہ معنی
ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے اس کے 100 حصے ہیں، اور ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم جو دیکھتے ہو درندے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یعنی درندے میں جو ماں ہے وہ اپنی اولاد پہ رحم کرتی ہے، جانوروں میں جو ایک دوسرے کے لیے رحمت پائی جاتی ہے، انسانوں میں ماں باپ اپنی اولاد پر جو رحم کرتے ہیں، یا ایک شخص کسی مظلوم کے لیے اپنے دل میں رحم محسوس کرتا ہے، تو یہ رحمت اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ اور باقی جو 99 رحمتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس محفوظ کی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرے گا قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن جب بندے آئیں گے گناہوں سے لدے ہوئے، گناہوں کا بوجھ اٹھا کے، تو اللہ رب العالمین ان کو جو معاف فرمائے گا اس میں اللہ رب العالمین اپنی 99 رحمتوں کو استعمال فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں رحمت ایک حصہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی آخرت میں جو رحمت ہے وہ 99 حصے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں یہ باور کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ این یشاء، اگر اللہ چاہے، یذہبکم، تو وہ تمہیں لے جائے، تمہیں مٹا دے، تمہیں لے جائے، ویستخلف، اور پیچھے لے آئے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جو اللہ چاہے، کما، جس طرح، انشأکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من ذریتی، ایک نسل سے، قوم آخرین، جو دوسری قوم تھی۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ڈرایا ہے اور وعید بیان فرمائی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ حقیقت بیان کی، کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے۔ نہیں، اللہ رب العالمین آج جو دنیا میں انسان نظر آ رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ انسان مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد دوسری نسل آ جائے گی۔ اس طرح ہم سے پہلے کے لوگ آباد تھے، اسی زمین پر بستے تھے، آج وہ اس زمین کے اندر دفن ہو چکے۔ تو ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ ہمارے بعد آنے والے ہمارا تذکرہ کریں گے کہ ہم سے پہلی ایک قوم رہتی تھی جس کو اللہ رب العالمین نے جس کو فنا کر دیا، اور اب وہ زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وعید بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حقیقت بھی بیان ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے آباد کر دیتا۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ کوئی قوم فنا ہونے والی ہے، اللہ رب العالمین اسی قوم کو آباد کر دے اور ایک کثیر قوم کو برباد کر دے، جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا، جو بنی اسرائیلیوں سے زیادہ تھے، بنی اسرائیلیوں سے طاقت میں سے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کے سامنے اس قوم کو فنا کیا، اور بنی اسرائیل کو اس زمین میں باقی رہنے دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، جس کو اللہ چاہے آباد کرے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ پھر مزید تاکید فرمائی کہ اننا، بے شک، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لآتن، وہ عنقریب آنے والی ہے، وما انتم، اور نہیں ہو تم لوگ، بمعجزین، اللہ کو بے بس کرنے والے، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آئے گی۔ اب ذرا سوچئے کہ کس چیز کا وعدہ کیا گیا؟ قیامت کا وعدہ۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے قیامت کا وعدہ کیا، یہ اس قیامت نے آنا ہے، اور یہ اس قیامت کو تم روک نہیں سکتے۔ وما انتم بمعجزین، جو تمہاری موت اللہ نے لکھ دی ہے، اور جو تمہارا خاتمہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اور پھر تمہیں جو دوبارہ اٹھانا اللہ نے لکھ دیا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اس چیز کو تم روک نہیں سکتے۔ جو مرضی کر لو، جتنی مرضی طاقت اور اختیار استعمال کر لو، اس چیز کو تم نہیں روک سکتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کرتے رہو، علی مکانتکم،
اپنی جگہ پر ٹھہر کے، انی بے شک میں بھی، عاملن میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف پس عن قریب، تعلمون تم جان لو گے، من کون ہے، تکون لہو کہ ہوگا جس کے لیے، عاقبت الدار آخرت کا بہترین انجام، انہو بے شک حقیقت یہ ہے، لا یفلح الظالمون کہ ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے نصیحت فرمائی کہ ٹھیک ہے تم میری دعوت پر ایمان نہیں لاتے، تمہیں میری باتوں پر اطمینان اور یقین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تم اپنی جس روش پر قائم ہو کرتے رہو، اور میں جو دین لایا ہوں میں اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ ایک دن آئے گا کہ جب تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا اور مجھے بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے آخرت کا انجام کس کے لیے لکھا ہے۔ تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وعید بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل ایمان کے لیے تسلی بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کافروں کا انجام اس دنیا میں دکھا دیا جائے۔ ممکن ہے ہم کافروں کا انجام اس دنیا میں نہ دیکھ سکیں، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں بھی اس کو جو مہلت ملی ہے وہ بہت کم وقت کے لیے ملی، اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے ظالم کو، اور اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی، اور آپ کبھی بھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں محسوس کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو ظلم کرتے ہی پکڑ نہیں لیتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور وہ مہلت جو ہے کیوں دیتا ہے اللہ رب العالمین، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی علماء نے دو حکمتیں بیان کی۔ ایک حکمت یہ کہ اللہ رب العالمین اس لیے اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ظلم میں مزید بڑھ جائے، وہ اپنے گناہ میں مزید بڑھ جائے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے تاکہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، فرمایا بہتر نہیں ہے، ہم نے مہلت دی ہی اس لیے تاکہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لے، یہ ظالم اپنے ظلم میں اتنا اضافہ کر لے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ آئے اور پھر اچانک اس کو فنا کر دیا جائے۔ اور دوسری حکمت جو علماء نے ذکر کی کہ تاکہ اہل ایمان کی آزمائش ہو، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ رب العالمین اہل ایمان کی تمحیص فرماتا ہے۔ تمحیص کا معنی اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو، اس کو کہتے ہیں نا کہ جانچتا ہے، آزمائش کرتا ہے کہ میرے بندے کتنا صبر کرتے ہیں، اور میرے بندے آزمائشوں میں مجھ پر ایمان باقی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یہ آزمائشیں آتی ہی اس لیے ہیں، ظالم کو مہلت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ تاکہ مظلوم کی آزمائش ہو سکے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ظالم کامیاب کبھی نہیں ہوتا، اس دنیا کے اندر بھی اس کی مہلت اچانک ختم ہوتی ہے اور اچانک اس کو فنا کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مظلوم اس دنیا میں ظالم کا انجام نہ دیکھ سکے تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کو ضرور اس کا انجام دکھائے گا۔ یہاں تک جو آیات آپ نے پڑھی ہیں ان کا تعلق آخرت کے ساتھ، آخرت پہ ایمان کے حوالے سے، آخرت کے جو احوال ہیں وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ اب جو آیات آگے شروع ہو رہی ہیں، تقریباً کوئی 8 سے 10 آیات ہے، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کی جہالت کو بیان فرمایا۔ جو مشرکین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، وہ کس قسم کی جہالت میں مبتلا تھا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے عرب کی جہالت کو دیکھنا ہے تو سورۃ الانعام کی آیت 137-38 سے لے کر 140-42 تک پڑھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا
کہ عرب اپنے دور میں کیسی حماقت میں، کیسی بیوقوفی میں اور کیسی جہالت میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب ان آیات کو پڑھ رہے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ آج کا جو مشرک ہے کیا اس کے اندر بھی یہ جہالت موجود ہے یا نہیں ہے، وہ بھی اسی حماقت میں، اسی نادانی میں مبتلا ہے یا نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور بنا لیا ان مشرکین نے اللہ کے لیے، مما، اس چیز میں سے، ذرا، جو اس نے پیدا کی، من الحرث، کھیتی میں سے، والانعام، اور جانوروں میں سے جو مویشی ہیں ان میں سے کیا بنا لیا، نصیباً، ایک حصہ۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ کھیتی میں اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مویشیوں میں ایک حصہ مقرر کر لیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ فقالوا، انہوں نے کہا یعنی مشرکین نے، ھذا، یہ حصہ، للہ، اللہ کے لیے، یعنی یہ حصہ اللہ کے لیے ہم نے مقرر کر دیا، بزعمہم، ان کے اپنے گمان کے مطابق، یعنی اپنی قیاس سے، اپنی عقل سے انہوں نے اپنی کھیتی کا ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا، شریعت کے مطابق نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق نہیں، اپنی عقل کے مطابق انہوں نے اپنی کھیتی میں سے اور اپنے مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا۔ اور کیا کہنے لگے؟ وَھَذَا، اور یہ حصہ، لِشُرَكَائِنَا، ہمارے معبودوں کے لیے، جن کو ہم نے اللہ کا شریک مقرر کیا ہوا ہے، یہ ان کے لیے۔ تو دو حصے بنا لیے، ایک حصہ اللہ کا اور ایک حصہ معبودوں کا، جو باطل معبود تھے، جو ان کے شرکاء تھے۔ اب یہاں یہ بڑی بیوقوفی تھی ان کی، لیکن اس سے بڑی حماقت کیا کی انہوں نے؟ فرمایا فما کان لشرکائہم، جو حصہ ان کے معبودوں کا تھا، فلا یصل، وہ نہیں پہنچتا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، وما کان للہ، اور جو تھا اللہ کے لیے، فہو یصل، تو وہ پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم، ان کے معبودوں کی طرف۔ اب یہ ان کا عقل ان کی دیکھیے کہ جو شرکاء کا حصہ ہوتا تھا وہ حصے میں سے نکال کے اللہ رب العالمین کے حصے میں شامل نہیں کرتے تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا تھا جو نکالتے تھے، اس میں سے کچھ حصہ نکال کر شرکاء کے حصے میں ڈال دیتے اگر ان معبودوں کا حصہ کم پڑ جاتا۔ اللہ کا حق کم کر کے اپنے معبودوں کے حق میں اضافہ کر دیا کرتے۔ پہلے یہ حماقت کم تھی کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے ایک حصہ غیر اللہ کے لیے مقرر کر دیا، پھر حماقت در حماقت یہ تھی کہ جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اس کو مزید کم کر کے اپنے معبودوں کے حصے میں اضافہ کر دیتے۔ اللہ رب العالمین کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان جو مشرکین تھے ان کی ذہنی حالت بتا رہا ہے کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے، یعنی یہ اتنے اللہ رب العالمین سے محبت نہیں کرتے جتنے غیر اللہ سے محبت کرتے، ان کو اللہ رب العالمین کے حق کا اتنا احساس نہیں ہے جتنا غیر اللہ کے حقوق کا احساس، تو یہ اللہ کا حصہ کم کر کے غیر اللہ کے حصے میں اضافہ کر دے۔ فرمایا کہ ساء، بہت برا ہے، ما یحکمون، جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ان کا یہ فیصلہ بہت برا فیصلہ ہے، اور بالکل اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک اور ظلم اور اپنے جو ذہن ان کا جو ہے اس کی جہالت اور حماقت کو ظاہر کر۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے آج کا جو مسلمان ہے اس کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ مقرر کی ہے، اللہ رب العالمین نے کھیتی میں عشر مقرر کیا ہے، بہت سے مسلمان ہمارے ایسے ہیں جو زکوٰۃ اور عشر نہیں دیں گے، لیکن 11ویں شریف پر وہ دیگ ضرور چڑھائے گا، وہ مشرکین کے لیے نذر و نیاز ضرور دے گا، وہ معبود کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر جانور ضرور قربان کرے گا، وہ عید الاضحیٰ پہ قربانی کرے نہ کرے، اس نے جو نذر و نیاز اپنے طے کی دی ہے وہ اس نے پوری کرنی ہی کرنی ہے۔ کیا یہ وہی صورت نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا حصہ تھا زکوٰۃ کی صورت میں اور عشر کی صورت میں وہ نہیں دے رہا؟ بہت سے مسلمان ایسے، بڑی تعداد میں ایسے نہیں دیتے وہ حصہ، لیکن جیسے ہی معاملہ آتا ہے نذر و نیاز کا، 11ویں شریف کا، تو آپ دیکھیے کیسے لوگ
خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی معاملہ ہے کہ اللہ کے حق کا احساس نہیں ہے, غیر اللہ کے حق کا احساس. اور یہ بالکل وہی جس طرح مشرکین عرب یہ معاملہ کیا کرتے تھے. پھر آپ مزید دیکھیے آگے ان کی حماقت کو ذکر کیا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زینا خوبصورت کر دیا لِكَثِيرٍ بہت سے لوگوں کے لیے من المشرکین مشرکین میں سے قتل اولادہم ان کی اولاد کو قتل کرنے کو کس نے مزین کر دیا؟ شرکاؤہم ان کے معبودوں نے. ان کی اپنی اولادوں کو قتل کرنے کو مزین کر دیا. ایک بہت بھیانک جرم تھا, بہت بڑا جرم تھا. اس جرم کو دینی لبادے میں اس کو مزین اور خوبصورت کر دیا, اس کو نیکی بنا دیا انہوں نے. کیوں؟ لیردوہم تاکہ ان کو ہلاک کر دیں, ولیلبسوا اور تاکہ خلط ملط کر دیں, مکس کر دیں, علیہم ان پر, دینہم ان کے دین کو. یہ ان کے معبودوں نے ان کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو مزین کر دیا. اب معبودوں نے مزین کر دیا سے کیا مراد ہے؟ معبود تو بت تھے, وہ تو پتھر کے بنے ہوئے تھے. معنی یہ کہ جنہوں نے ان معبودوں کو بنایا تھا, جو ان پتھروں کے بتوں کو ایجاد کرنے والے لوگ تھے, وہ اصل تو عبادت وہ اپنی کروا رہے ہیں نا, اور اصل تو عبادت شیطان کی ہو رہی ہے. تو شیطان نے ان کے ذہن میں ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر دیا. اور مشرکین عرب میں جو اولاد کو قتل کیا جاتا تھا اس کی 2-3 وجوہات. ایک تو وجہ سب معروف ہے ہمارے ہاں کہ بھوک کی وجہ سے, افلاس. تو بھوک اور افلاس کی بنیاد پر اپنے اولادوں کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ جو گزارا کیسے ہوگا اور ہم کھائیں گے کیسے اور کھلائیں گے کیسے. تو بچہ پیدا ہوا, اس کا گلا گھونٹ کے مار دیا اس کو. اور دین سمجھ کے, ایسا نہیں کہ دنیا سمجھ کے, دین سمجھ کے کہ جی ہمارے دین میں جائز ہے کہ اگر ہمارا گزارا نہ ہو رہا ہو تو ہم اس کو قتل کرتے ہیں اولاد. تو دینی اعتبار سے ان کے نزدیک یہ چیز جائز تھی, اس کو جرم نہیں سمجھتے تھے. پھر اسی طرح بیٹی کو قتل کر دینا, بیٹی کو عیب سمجھ کے اور عار سمجھ کے قتل کر دینا اس کو, بلکہ زندہ زمین میں درگور کر دینا اس کو. یعنی جرم, ایک تو بھیانک جرم اور کرنے کا انداز اس سے بھی گھنونا. بیٹی ہے, چھوٹی بچی ہے, روح والی ہے, درد محسوس کرتی ہے, اس زمین میں کھڈا کھود کے اپنے ہاتھوں سے اس کو زمین میں زندہ ڈال کے پھر مٹی ڈال دینا, نہ جانے کس دل کے لوگ تھے. اور دین سمجھتے تھے, اس کو فخر محسوس کرتے تھے کہ جی میں نے تو اپنی بیٹی زندہ دفن کر دی زمین میں. اب یہ کیا تھا؟ یہ ایک ان کی نفسیات تھی اور ان کا ایک ان کا تصور تھا, دینی تصور تھا, فخر محسوس کرتے تھے. اور پھر ایک اولاد کو قتل کرنے کی صورت تھی معبودوں کے نام پر بھیٹ چڑھانا. یار ہندوؤں میں آپ کو ملے گا بچیوں کو یا بچوں کو جو ہے وہ بتوں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا. یہ رسم جو ہے وہ ہندوستان میں کالی ماتا کے نام پر بہت چلا کرتی تھی, اور ابھی وہ غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے. لیکن ابھی بھی رپورٹس آتی ہیں کہ کبھی کسی کالی ماتا کے نام پر کوئی نہ کوئی بچہ اور بچی جو ہے وہ ذبح ہوئی ہوتی ہے ہندوستان کے اندر. اندازہ کیجیے, دین کے نام کے اوپر بچے ذبح ہو رہے ہیں. تو یہ چیز ان کے ذہن میں کس نے ڈالی؟ شیطان نے, شرکا نے. اللہ کا دین کا سکھاتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مفلسی کی پرواہ نہ کرنا, بھوک کی پرواہ نہیں کرنا. تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں, تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیں گے. 1 ہو, 2 ہو, 10 ہو, 20 ہو, جتنی ہو تمہارے اولادیں, رزق دینے والی ذات اللہ کی. اللہ رب العالمین نے اولاد کے معاملے میں کبھی بھی یہ تصور دیا ہی نہیں مسلمانوں کو کہ اپنی رزق کی اور اپنی معیشت کی فکر کرنا. یہ تصور ہی نہیں دیا. اتنا فسعت ہے اس دین کے اندر. اور قربانی کی صورت میں اللہ رب العالمین نے صرف ایک موقع پر اپنے نبی سے اس کے بیٹے کی قربانی مانگی, اور مجال ہے کہ اس کے گلے پر چھری بھی چلنے دی, ایک خراش تک نہیں آنے دی اس کو. تو یہ اس دین نے مسلمانوں کو جو تصور دیا کتنا پاکیزہ اور کتنا خوبصورت تصور ہے کہ اولاد کی تربیت کرو, اولاد کو پالو, اولاد تمہارے لیے باعث برکت ہے, بیٹی تمہارے لیے باعث رحمت ہے. تو یہ جو لوگ آج بھوک اور افلاس کو بنیاد بنا کر اور غربت مٹانے کے نام پر جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی اولاد میں کمی کر دو اور آبادی میں کمی کر دو, یہ
یا تو دین سے واقف نہیں ہیں یا مسلمانوں کے مخالف ہیں. اور میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا اور آپ بھی اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جو آج اس بات پر فکر مند ہیں کہ ان کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے. ان کے ہاں نوجوان نسل جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. بزرگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اب انہوں نے کیا کیا, میڈیکل فیسلٹیز اتنی ان کے یہاں ایڈوانس ہو گئی کہ عمریں بڑھ گئی, عمروں میں اضافہ ہو گیا. 85 سال کے, 90 سال کے, 95 سال کے بزرگ اور صحت مند موجود ہے. پھر مزید کیا ہوا, 60 سال کے بعد بزرگ ریٹائر ہو گئے. اب اس نے کام کوئی نہیں کرنا, یہ تصور دے دیا گیا. حالانکہ شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخر تک تجارت کرتے رہے. کوئی ریٹائرمنٹ کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. ہمیں تصور یہ دے دیا کہ 60 سال کے بعد آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے, اس کو آپ آفس سے اور جاب سے نکال لیں. یہ تصور اسلام نے نہیں دیا, انہوں نے خود کر لیا اس کو. اب 60 سال کے بعد وہ بزرگ, اب وہ معاشرے کے اوپر ایک لحاظ سے وہ معاشرہ اس کو پال رہا ہے, پوس رہا ہے, اس کی تربیت کر رہا ہے, اس کا خرچ کر رہا ہے. اور جس جوان نسل نے اس ملک کی معیشت کو آگے چلانا تھا وہ کم پڑ گئی. اب دھڑا دھڑ ویزے دے رہے غیر ملکیوں کو, جی آئیں اور ہمارے یہاں کام کریں. ہمارے یہاں آبادی نہیں ہے, ہمارے یہاں لیبر نہیں ہے, ہمارے یہاں افراد نہیں ہے. اور ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آبادی میں کمی کرو. جبکہ آج سے اگر صرف 20-25 سال پہلے آپ دیکھ لیجئے تو جو اللہ رب العالمین نے معیشت پاکستان میں دی تھی کھانے پینے کے حوالے سے, اس وقت آبادی کے لحاظ سے مکمل تھی. اور آج کی آبادی کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے اور وافر دے دیے. اور جتنی آبادی بڑھتی چلی جائے گی اللہ رب العالمین اتنی وافر رزق اور روزی انسانوں کو مہیا کرتا رہے گا. یہ تو انسانوں کی ناانصافیاں ہیں اور انسانوں کے ظلم ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں غربت پھیلتی ہے. ورنہ اللہ رب العالمین کے رزق میں کمی نہیں آتی. ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں موجود ہو اور کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین اس دنیا میں انسان کو رکھتا ہے, اسی میں معیشت عطا کرتا ہے. یہ تصور بالکل خلاف اسلام ہے. اور جو بھی اس کو اسلام کی بنیاد پر اس کی دعوت دیتا ہے, یہ پروپیگنڈا کرتا ہے, اس کے پاس کوئی دلائل موجود نہیں. کسی بھی حدیث میں اور کسی بھی قرآن کی آیت میں آبادی کی کمی کے لیے منصوبہ بندی کرنا یا اس کو شرعی تصور قرار دینا غلط. ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک عورت اس کے لیے یہ نقصان دہ ہو مزید اولاد کا پیدا کرنا, تو اس کو ایک اجازت موجود ہے, وہ کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے. لیکن معیشت کو بنیاد بنا کر اور آبادی میں اضافے کو بنیاد بنا کر اور بے روزگاری اور غربت کو بنیاد بنا کر یہ بات کہنا کہ یہ آبادی کم کر لی جائے, یہ خلاف عقل بھی ہے, خلاف شریعت بھی ہے, خلاف حقیقت بھی ہے. چائنا نے پابندی لگائی تھی اور ایک 1 چائلڈ کو انہوں نے تصور دیا. لگ پتہ کیا ان کو 10 سال کے بعد کہنے لگی جی 2 بچے کرو, اب کہتے ہیں جی 3 کرو, اب کہتے ہیں جی کوئی پابندی نہیں. جاپان کہتا ہے جی بچے پیدا کرو ہم آپ کو وظیفہ دیں گے. ساؤتھ کوریا کے اندر مصیبت کھڑی ہو گئی ہے, وہاں بچے نہیں ہو رہے, آپ شادی نہیں کر رہے نوجوان. وہ کہہ رہے ہیں جو بچہ پیدا کرے جو فیملی, ان کو ہم $1000 جو ہے وہ وہاں پہ ہم ان کو اسکالرشپ دیں گے یا ہم ان کو وظیفہ دیں گے. یہ حالات ہو گئے دنیا کے اندر, اور ہمیں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ جب اپنی آبادی کم کرے. تو یہ معاملہ جیسے میں نے ذکر کیا خلاف عقل, خلاف حقیقت اور خلاف شریعت سے. ہاں کوئی اگر خاتون کے لیے نقصان دہ ہو اس کے لیے اجازت موجود ہے. اور آگے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ رب العالمین چاہتا, مَا فَعَلُوهُ, تو یہ کام نہ کرتے. اگر اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے. اس پر ہماری تفصیل سے پہلے بات ہو چکی. اللہ کی مشیت, اللہ کا ارادہ, اللہ چاہتا تو یہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرتے. مانا کہ کیا اللہ نے چاہا کہ یہ اپنی اولاد کو قتل کرے؟ ہاں اللہ نے چاہا. تو کیا اللہ رب العالمین کا جو یہ چاہنا ہے, جو ارادہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرے, یہ ارادہ شرعیہ ہے؟ نہیں, یہ ارادہ کونی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ کہ لا تقتلوا اولادکم, اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو, یہ دین نہیں ہے. فرمایا فذرہم, بس آپ چھوڑ دیجئے ان کو, وما یفترون, اور جو بھی یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر رہے ہیں, دین بنا بنا کر پیش کر رہے ہیں, آپ چھوڑ دیئے, یہ دین نہیں ہے. یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ضرور ہو سکتی ہیں, دین بہرحال یہ نہیں. اب مزید جہالت, ایک اور اللہ رب العالمین نے مثال دی اس کو.
وقالو یہ کہتے ہیں ہذہ انعام یہ والے جو چوپائے ہیں، وحرث اور یہ والی جو کھیتی ہے، ہجر یہ ممنوع ہے، یہ والی مویشی اور یہ والی کھیتی یہ ممنوع ہے۔ کس کے لیے ممنوع ہے؟ کہتے ہیں لا یطعمها نہیں کھائے گا اس کھیتی کو یا ان چوپایوں کو الا مگر من نشاء جس کے بارے میں ہم چاہیں گے۔ یہ کھیتی ہم نے خاص کر دی ہے، یہ جانور ہم نے خاص کر دیے، کس کے نام پر؟ پیر کے نام پر، بت کے نام پر، معبود کے نام پر۔ اب یہ فلاں آدمی کھا سکتے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا، جو اس درجے کا ہو، جو قبیلے کا سردار ہو، یا فلانا ہو، یا فلانا ہو، فلاں حسب نسب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کھائے گا اور کوئی نہیں کھا سکتا، خاص کر دیا اس۔ اور پھر ایک اور مثال دی، فرمایا وانعام اور یہ چوپائے ہیں، حرمت حرام کر دی گئی، ظہورها ان کی پیٹھیں، یعنی ان پر سواری کرنا حرام کر دی گئی کہ جی یہ جو جانور ہے یہ فلاں بت صاحب کے نام پر ہے، یہ فلاں مزار شریف کے نام پر ہے، اب اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا، اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا، تو جو جانور ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا بتوں اور مزارات کے نام پر۔ اور ایک اور جو ہے وہ ان کی جہالت ذکر کی، وانعام اور کچھ چوپائے ہیں، لا یذکرون اسم اللہ علیہا لا یذکرون یہ نہیں ذکر کرتے اسم اللہ اللہ کے نام کو علیہا ان جانوروں کے اوپر، یعنی جب جانور ذبح کرتے ہیں تو عقیدہ یہ ہے کہ اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لینا، یہ عقیدہ ہے، یہ جانور فلاں بت کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، اس کے اوپر بت کا نام لیا جائے گا، اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اب یہ ان کے عقیدے اور جانوروں اور کھیتیوں کے اندر ان کا یہ شرک تھا جو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ رب العالمین نے بطور شرک کے ذکر کیا، بطور جہالت کے ذکر کیا۔ تو جو اس دور میں شرک تھا، جو اس دور کی جہالت تھی، کہ آج وہ عین اسلام بن جائے گی؟ نہیں، آج بھی وہ شرک، آج بھی وہ جہالت ہے۔ اگر کوئی کلمہ گو مسلمان یہ عمل کرے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور خاص کر دے، غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کر دے، تو وہ شرک ہے، وہ مشرک ہے، اور وہ دائمی جہنمی ہے اگر وہ اسی گناہ کے اوپر فوت ہو گیا بغیر توبہ کیے۔ اللہ رب العالمین تو اس معاملے میں اتنا غیرت مند ہے کہ بڑا جانور اور حلال مویشی تو دور کی بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کے کہنے پر غیر اللہ کے نام پر مکھی مار کے قربان کر دی، صرف مکھی جو حلال بھی نہیں ہے، نہ اس کو کوئی کھاتا ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ ہے، مکھی ماری اور کہا یہ فلاں بت کے نام پر۔ کیوں؟ صرف کسی قوم نے پکڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے بت کے نام پر کوئی قربانی پیش کرو، اس سے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہا چلو کچھ نہیں ہے، مکھی مار کے دے دو، مکھی مار کے دے دی۔ اللہ رب العالمین نے صرف اس مکھی کی قربانی کی بنیاد پر اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا۔ اس قدر غیرت مند ہے اللہ رب العالمین اپنے توحید کے معاملے میں۔ تو یہ قربانیاں کرتے پھر رہے اس دور میں، اور آج بھی ہمارے مسلمان ان برائیوں میں مبتلا ہیں۔ تو فرمایا افتراء علیہ، اللہ رب العالمین پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، یہ سارے معاملات غیر شرعی ہیں اور غیر دینی ہیں۔ سیجزیہم ان قریب اللہ ان کو بدلہ دے گا، بما کانوا یفترون جو کچھ یہ گھڑتے رہے، جو انہوں نے دین کے نام پر رسمیں بنا لی، غیر اللہ کے نام پر جو شرک انہوں نے پروان چڑھایا، سب اللہ رب العالمین ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ پھر ایک اور جہالت اگلی آیت میں ذکر کی، کہنے لگے وقالو اور انہوں نے کہا ما فی بطونی جو کچھ بھی پیٹوں میں ہے، ہذی الانعام ان چوپایوں کے، یعنی جو کچھ بھی ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے، یعنی جو جانور حمل سے ہو اس کے پیٹ میں جو اس کا بچہ ہے، خالصۃن وہ خالص حلال ہے، لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم اور حرام ہے، علی ازواجنا ہماری بیویوں کے اوپر، یعنی ہماری عورتوں کے اوپر۔ مرد کھا سکتے، عورتیں نہیں کھا سکتے، یہ عجیب بیوقوفی والی بات، بھائی جو مرد کے لیے حلال ہے وہ عورت کے لیے بھی حلال ہے، اور جو عورت پر حرام ہے وہ مرد پر بھی حرام ہے۔ کہنے لگے نہیں، یہ جو جانور اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، جب یہ اس کو ہم ذبح کریں گے تو یہ پھر صرف ہمارے مردوں کو ملے گا، ہماری عورتوں کو نہیں ملے گا۔ اور پھر آگے کیا کہنے لگے وَإِن يَكُنْ اور اگر وہ ہو میتۃ مردہ، یعنی اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا، زندہ پیدا نہیں ہوا، فَهُمْ
تو وہ سب کے سب فی اس مردہ بچے میں شرکا سب برابر کے شریک، یعنی سب کھا سکتے ہیں۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو سب کھائیں گے، اگر بچہ زندہ پیدا ہوا تو ہم ذبح کریں گے، اور صرف ہمارے مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ کیسی بیوقوفی والی، اور کوئی اس کے پیچھے حکمت نہیں، کوئی سبب نہیں، اپنی طرف سے دین بنا بنا کے لوگوں کو بیوقوف کیا ہو۔ وَسَيَجْزِيهِمْ ان قریب ان کو بدلہ دے گا، وصفہم ان کی ان باتوں کا، انہو بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی حکیم وہ بڑی حکمت والا ہے، علیم بڑے علم والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہ حکمت پر ہے اور علم پر مبنی ہے۔ ایسی بیوقوفیوں والی باتیں اللہ کے دین میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے دین میں بڑی حکمت اور بڑی، اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہ علم پر مبنی ہے۔ یہ جو اس کے علاوہ جو دین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ سب ان کی اپنی قیاس آرائیاں ہیں اور بیوقوفی ہے۔ فرمایا کہ قد خسر الذین، تحقیق خسارے میں ہے وہ لوگ، قتلوا جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولادوں کو، سفہن بیوقوفی میں، بغیر علم بغیر علم کے، وحرموا اور وہ لوگ جنہوں نے حرام کیا، ما رزقہم اللہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، افتراء علی اللہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہو، قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین اور وہ ہدایت یافتہ تھے ہی نہیں، وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں تھے، ان معاملات کے اندر وہ ہمیشہ سے گمراہ تھے۔ تو یہ خسارے میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا۔ خسارے میں کس طرح ہیں؟ ان کے دو خسارے، ایک خسارہ شرک کا خسارہ، اپنے مشرک اور اپنے معبود کے کہنے پر اپنی اولاد کو قتل کیا، اور دوسرا خسارہ یہ کہ یہی اولاد کل قیامت کے دن ان کے گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو، اپنی اولاد ہے، اولاد کو قتل کیا اور یہی اولاد کل قیامت کے دن گریبان پکڑ کے کھڑی ہوگی۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے بدلے تمہیں قتل کیا گیا، تو بچی کیا جواب دے گی؟ کیا گناہ ہے اس کا؟ کوئی گناہ نہیں اس کا۔ جب اس کا گناہ نہیں ہے تو پھر قاتل کو پکڑا جائے گا، کیوں قتل کیا تم نے؟ قاتل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ کیوں قتل کیا اس نے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ خسارے میں، اور اسی طرح جنہوں نے اللہ کے رزق کو حرام کر دیا، کسی کے لیے حلال کسی کے لیے حرام، تو یہ بھی اللہ رب العالمین لوگوں سے سوال بھی کرے گا، اور پھر یہ اپنے شرک کی بنیاد پر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب یہ ان کی جو ہے وہ جہالتیں تھی جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ جو حقیقی دین کا حکم ہے کھیتیوں کے معاملے میں اور جانوروں کے متعلق، وہ احکامات کیا ہیں، دین اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، وہ تعلیم اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں ذکر فرمائی۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے وہ ذات، انشأ جس نے پیدا کیے، جنات باغات، معروشات عرش والے، وغیر معروشات اور بغیر عرش والے۔ معروشات کا معنی جو بیلیں ہوتی ہیں جن کو ٹانگا جاتا ہے اوپر کر کے اور چھت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں معروشات، اور غیر معروشات وہ بیلیں جو زمین پر پھیلی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے باغات بنائے ہیں جو معروشات ہیں اور غیر معروش بھی، اور ہم نے باغات بنائے والنخل اور کھجور، والزرع اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ مختلفاً مختلف ہے، اکلہ اس کا ذائقہ، ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہے، ہر اجناس کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہے۔ فرمایا والزیتون اور زیتون کے باغات، والرمان اور انار کے باغات، متشابہن جو ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہن اور ملتے جلتے نہیں ہیں۔ ملتے جلتے کا مطلب کہ انار ہے اس کی مختلف اقسام ہے، ملتی جلتی ہیں آپس میں، اور غیر متشابہ کا معنی یعنی مختلف انواع کے پھل ہے، سیب ہے، آم ہے، کیلا ہے، وہ آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں، ہر نوع جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے پہلی بات جو سکھائی اور تعلیم دی وہ یہ کہ دیکھو ان باغات کا مالک اللہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان باغات کو پیدا کیا۔ جو شخص ان باغات میں سے غیر اللہ کے لیے اسم غر کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی اور حصہ غیر اللہ کا مقرر کر دیا جائے۔ بھائی جتنی بھی باغات ہیں، یہ جتنی بھی کھیتیاں ہیں جو ملتی جلتی ہیں، نہیں ملتی جلتی، اونچی اٹھائی ہوئی ہیں، زمین پہ بچھی ہوئی ہیں، مختلف کھیتیاں ہیں، یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ اب ان کے بارے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ مَا کُلُوا تم کھاؤ، من ثمرہ ہی اس کا پھل،
اذا اسمارا جب وہ پھل دے، جب پھل دے تو کھاؤ، اللہ نے تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو، کھاؤ ان کو۔ اور دوسری تعلیم کیا دی؟ وآتوا حقہ، اور اس کا حق ادا کرو، یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن، جس دن اس کی کٹائی ہو اس دن اس کا حق ادا کر دو۔ یہ دوسری تعلیم۔ پہلی تعلیم اس کو کھانا ہے، اللہ رب العالمین نے حلال کیا، یہ نہیں کہ یہ فلاں کے لیے حرام ہے، یہ فلاں کے لیے حرام ہے، یہ میں کھا سکتا ہوں، یہ میں نہیں کھا سکتا ہوں، نہیں، سب کے لیے۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ، جو پھل کا مالک ہے وہ اس کو کھائے، اس کو بیچے، لطف اندوز ہو، اللہ رب العالمین نے اس لیے عطا کیا۔ اور دوسرا حق، دوسری تعلیم، جو اس کی کٹائی کا دن ہو اس دن اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ باغات کی اور کھیتیوں کی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث کے اندر، فرمایا کہ جس کھیتی کو یا جس باغ کو بارش کا پانی ملتا ہو یا جاری نہر کا پانی ملتا ہو، اس کو اس کے پانی لگانے میں کوئی محنت نہ کرنی پڑتی ہو، تو اس کو اپنے باغ کے پھل میں سے ایک عشر دینا ہوگا، یعنی 10واں حصہ، اپنے باغ کا 10واں حصہ اس کو دینا ہوگا، یا آپ تو کہہ لیجیے کہ 10% اس کو دینا ہوگا کل اپنی اس باغات کی پیداوار کا۔ اور اگر اس کو اپنے باغ کو یا کھیتی کو پانی لگانے میں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہو، نوادح سے ہو، اور نوادح اس دور میں اونٹ چلا کرتے تھے، اور اونٹوں پر پانی لا کر کھیتوں میں ڈالا جاتا تھا، اور اونٹ والے کو اس کی اجرت دی جاتی تھی۔ جیسے ہمارے یہاں ٹیوب ویل کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے یا نہر کا پانی آ رہا ہے تو اس کے ٹیکس لگ رہے ہیں یا اس کی فیسز لگ رہی ہیں، وہ اس نے ادا کرنی ہے۔ تو اب اگر وہ اس کے ذریعے سے کھیتی اگا رہا ہے تو فرمایا نصف العشر، یعنی اس کا جو ہے وہ 5% یا 20واں حصہ آپ کہہ لیجیے، 5% یا 20واں حصہ اس کو ادا کرنا ہے، اگر وہ اپنی کھیتی کو خود پانی دلوا رہا ہے محنت کر کے اور پیسے لگا کر۔ اب کون سی کھیتی پر زکوٰۃ ہے، کون سی پر نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف رائے ہے۔ بعض علماء کی رائے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے کہ ہر قسم کی کھیتی، چاہے وہ سبزیاں ہو، چاہے وہ اناج ہو، وہ گندم ہو، وہ دالیں ہو، وہ چاول ہو، ہر قسم کی کھیتی پر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ہر قسم کے باغات کے اوپر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چاہے وہ کھجور کا ہو، چاہے وہ آم کا ہو، چاہے وہ کیلے کا ہو، جو بھی ہو، انار کا ہو، سب کے اوپر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی، کیونکہ پیچھے اللہ رب العالمین نے جو مختلف کھیتیاں ان کو بیان کیا، النخل، الزرع، الزیتون، الرمان، سب کا ذکر کیا اللہ نے، فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو۔ اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ ان کھیتیوں پر ہے اور ان پھلوں پر ہے جو کھیتیاں یا پھل ذخیرہ کیے جا سکتے، جیسے گندم ہے، گندم ذخیرہ کی جا سکتی ہے، چاول ہے ذخیرہ کیے جا سکتے ہیں، دالیں ہیں، چنا ہے ذخیرہ کیے جا سکتے ہیں، جو ہے، مکئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ پھل کی بات کریں تو اس میں کھجور ہے، انگور کو بھی علماء نے ذکر کیا کیونکہ کشمش کی صورت اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے جو پھل ہیں جن کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ اور باقی جو کھیتیاں ہیں یا باقی جو پھل ہیں جیسے سبزیاں ہیں ان کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی فطری طور پہ، ویسے کولڈ اسٹوریج تو الگ چیز ہے لیکن فطری طور پر ان کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، وہ خراب ہو جاتی ہے، تو ان کی تجارت پر زکوٰۃ، ان کی پیداوار پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی بنیاد پر ہے جو کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص اجناس کو ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور واللہ عالم اس میں اختلاف رائے بہرحال موجود ہے۔ زیادہ راجح قول جو محققین نے ذکر کیا وہ یہی ہے کہ صرف ان کھیتیوں پر زکوٰۃ ہے جن کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو۔ اور فرمایا تیسری تعلیم کیا دی؟ فرمایا ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا اس کو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ رب العالمین اسراف کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا۔ تمہارے پاس ڈھیروں ڈھیر نعمتیں ہو، ڈھیروں ڈھیر تمہارے پاس، تم باغ کے مالک ہو، تمہارے پاس کھجوروں کا باغ ہے، ڈھیروں ڈھیر تمہارے پاس کھجوریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو زمین میں پھینک کے ضائع کرو، یہ تمہیں اجازت نہیں ہے اس کی، یا خود کھاؤ یا اس کو بیچو، اور اگر تم بیچ نہیں سکتے تو پھر تم اس کو ہدیہ کر دو، تقسیم کر دو، ضائع نہیں کرنا، ضائع کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ یہ ہو گیا حکم اللہ رب العالمین کا کھیتیوں کے بارے میں۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات دیے چوپایوں کے تعلق سے، جانوروں کے تعلق سے۔ اس سے پہلی آیت فرمایا کہ ومن الانعام، اور جو چوپائے ہیں، حمولتاً، وہ سواری کرنے والے بھی ہیں،
وہ فرشا اور زمین پر چلنے والے بھی ہیں. یعنی بعض چوپائے ایسے ہیں جن پر سواری کی جا سکتی ہے، جیسے بیل ہے، اسی طریقے سے اونٹ ہے پر سواری کی جا سکتی ہے. اور بعض چوپائے ایسے ہیں جن پر سواری نہیں کی جا سکتی، جیسے بکری ہے یا بکرا ہے یا بھیڑ ہے یا دمبا ہے، اس پر سواری نہیں کی جا سکتی، وہ سواری کے لائق نہیں ہے. فرمائے کہ یہ جو چوپائے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں مختلف مقاصد کے لیے یہ چوپائے عطا کیے. تو بعض پر سفر کر سکتے ہو، بعض پر نہیں کر سکتے، لیکن سفر کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ایک اور نعمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ مَکُلُو، تم کھاؤ، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کی. یہ چوپائے اللہ نے تمہیں دیے ہیں، یہ اللہ کا رزق ہے، ان کو ذبح کرو، ان کو کھاؤ، ان کا گوشت کھاؤ، یہ اللہ رب العالمین کی تمہارے لیے عطا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا، اور تم اتباع نہ کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرنا، کھانا ان کو شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرنا مانا یعنی ان چوپایوں کے جو حقوق ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو ذبح کرنا ہے، اپنے لیے تم کھا سکتے ہو، غیر اللہ کے نام پہ اس کو ذبح نہیں کرنا. اور یہ جو شیطان کے قدم ہے کہ جی فلاں جانور فلاں کے نام پر، فلاں جانور فلاں کے نام پر صدقہ کر دیا، نظر و نیاز کر دیا، اس کے پیچھے تم نے نہیں جانا. انہو، بے شک وہ شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو مبین، بالکل واضح دشمن ہے، اس کی تعلیمات کے پیچھے تم نے نہیں چلنا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے چوپایوں کے تعلق سے اور مویشیوں کے تعلق سے تعلیم دی ہے. تو انعام جو ہے، جو چوپائے اور مویشی جس کو کہتے ہیں، اس کی کچھ وضاحت اللہ رب العالمین نے آگے فرمائی ہے چند آیات کے اندر. چوپائے ان کو کہتے ہیں، مویشی جو پالتو جانور. پالتو جانور کے علاوہ بھی کچھ جانور ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ اگلی چند آیات میں آئے گی. سود کی حرمت جب اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی، اس مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی کی مجبوری ہو تو سود کھا سکتا. اور کئی جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں لیکن ان کو قربان نہیں کیا جا سکتا. جیسے مثال کے طور پہ ہرن ہے، اب ہرن کھانا حلال ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہرن کی قربانی کرے تو قربانی ہوگی نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی. ہر وہ کھانا جو غیر اللہ کے نام پر بنایا جائے یا کسی بدعت کے نام پر دیا جائے وہ کھانا حرام ہے.